نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ سورۃ اللہب اس کی تفسیر اور خلاصے کی ابتدا کی گئی، جس میں اس سورت کے شان نزول اور اس سورت کے نازل ہونے کے حالات اور پس منظر کو بیان کیا گیا، اور جس میں ہم نے سنا کہ یہ سورت نازل ہونے کی وجہ ابو لہب کا وہ عمل اور ابو لہب کے وہ کفر و عناد پر مشتمل وہ جملے اور وہ حرکتیں ہیں جن کو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے دنیاوی اور اخروی انجام کے سلسلے سے اس سورت کو نازل فرمایا۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، یہ سورت کے نازل ہونے کا سبب ابو لہب ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا اور حقیقی چچا تھا۔ اس کا اصل اور حقیقی نام عبد العزیٰ تھا، اور لوگ اسے ابو لہب کہا کرتے تھے۔ عبد العزیٰ جو اس کا نام حقیقی ہے، وہ نسبت ہے عزیٰ کی طرف۔ عرب میں مکہ مکرمہ میں جن بتوں کی عبادت ہوتی، اور خاص طور سے کعبۃ اللہ میں جو بت رکھے گئے تھے، ان میں سے چند بڑے بت شمار ہوتے تھے، جس میں ایک لات اور ایک عزیٰ تھا۔ ان دو بتوں کی بہت زیادہ عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ دو بڑے بت اور بڑے خداؤں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ایک کا نام لات تھا، دوسرا کا نام عزیٰ تھا۔ تو اسی عزیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام تھا عبد العزیٰ، عزیٰ کا بندہ۔ لیکن لوگ اسے ابو لہب کہا کرتے تھے۔ ابو لہب کیوں کہتے؟ اس کی کنیت ابو لہب کیوں تھی؟ اس کا کوئی بیٹا تو لہب نہیں تھا جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے لہب کا باپ کہا جائے۔ تو کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ عبد العزیٰ اتنا خوبصورت تھا، اور اس کے چہرے میں اور اس کے گال اور رخسار میں ایک ایسی چمک تھی گویا کہ شعلہ بھڑک رہا ہو۔ جیسے شعلہ جو ہے ایک دم روشن اور سرخ ہوتا ہے، انگارہ ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کے چہرے میں بھی ایسی سرخی تھی اور ایسی چمک تھی جیسے شعلے اور انگارے میں ہوتی ہے۔ تو اسی خوبصورتی کی وجہ سے، اسی چمک کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا، یعنی شعلے والا، چمک والا، انگارے والا اسے کہا جاتا تھا۔ تو لہب کے معنی شعلے کے ہیں، انگارے کے ہیں۔ تو اسے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس سرخ چہرے کی وجہ سے اور اس چمک جو کہ اس کے چہرے میں تھی، اسے شعلہ والا یا جو ہے انگارے والا کہتے ہوئے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ ابو کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ صرف باپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ بعض جو ہے ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اب کا لفظ صرف باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی بدلتے بھی ہیں۔ ابو لہب، لہب کا باپ نہیں، لہب والا، شعلے والا،
اب کے معنی والے کے اور نسبت کے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام بکر نہیں تھا کہ ان کو بکر کا باپ کہا جاتا ہے، بلکہ بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جوان اونٹوں کو خریدا اور بیچا کرتے تھے، ان کے ساتھ لگاؤ تھا، تو جس کی وجہ سے انہیں ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں جنہیں ابو ہریرہ کہا جاتا ہے، تو ابو ہریرہ یعنی بلی کے باپ نہیں ہے، ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، تو ابو ہریرہ کا مطلب بلی کا باپ نہیں ہے، بلی والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکثر ایک جو بلی کے بچہ کو ساتھ میں رکھا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہیں ابو ہریرہ کہہ دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبی میں مٹی پر آرام کر رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تو آپ کے جو ہے بدن پر چونکہ کوئی کپڑا نہیں تھا، اس سے ہی براہ راست ڈائریکٹ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، جیسے ہی جاگے اور اٹھے تو آپ کے چہرے اور آپ کے سینے پر، آپ کے بدن پر جو ہے مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر مٹی لگی ہوئی تھی، ریت لگی ہوئی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مٹی والا۔ تو وہ نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا، جب بھی کوئی ابو تراب کہتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خوشی محسوس ہوتی۔ تو یہاں دو تین جو مثالیں دی گئیں، ابو تراب ہو، ابو ہریرہ ہو، ابو بکر ہو، تو اس میں اب کے معنی والد کے اور باپ کے نہیں ہیں، یا نسبت ہے، جس چیز کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عربی میں کا لفظ بھی جو استعمال ہوتا ہے، کے معنی ہر جگہ ماں کے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کے معنی بھی اصل، جڑ، بنیاد اور نسبت میں بھی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ بہت سارے عورتوں کے نام میں آتا ہے، خصوصاً عرب میں، جیسا کہ ابو لہب کی بیوی ہی کے بارے میں آتا ہے، اس کی کنیت جمیل، ابو لہب کی بیوی کی کنیت جمیل تھی۔ ہاں، اس کا نام عروہ تھا، عروہ بنت حرب تھا اس کا نام، لیکن جمیل اس کی کنیت تھی، تو وہ جمیل کی ماں نہیں تھی۔ جمیل اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ خوبصورت تھی، جمیل کے معنی خوبصورتی کے، تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے جمیل کہا جاتا تھا۔ تو عربی زبان میں اب اور یہ صرف والد اور والدہ کے لیے نہیں، بلکہ نسبت اور دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے، یہ کنیت اس وجہ سے تھی کہ ابو لہب جو ہے بہت زیادہ روشن چہرے والا، چمکدار رخسار اور گالوں والا تھا، اس لیے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جیسا کہ ہم نے سنا اس کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عداوت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بڑی دشمنی تھی۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آیا حج کے موسم میں، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، آگے آگے جا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو اللہ کے ایک ہونے کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک اللہ کی وحدانیت کی ندا لگا رہے اور لوگوں کو وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں، اور ایک دوسرا آدمی انہی کے پیچھے پیچھے ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اس کی بات مت سنو، اس ندا لگانے والے کی بات کو مت سنو، یہ سابی ہے۔ سابی یعنی باپ دادا کے دین سے پھرا ہوا ہے۔
اس زمانے میں صابی کہتے تھے جو اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر جاتا تھا، چھوڑ دیتا تھا، اسے صابی یعنی بے دین کہا جاتا تھا۔ تو پیچھے سے دوسرا آدمی لگا رہا ہے کہ تم اس کی بات نہ سنو، یہ صابی ہے، بے دین ہے، بد دین ہے، اس کی بات کو مت سنو۔ تو وہ صحابی کہتے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ جو آگے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ جو پیچھے ہے ان کے باتوں کی تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، یہ انہی کا چچا ابو لہب ہے۔ تو یہ اس درجے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو لے کر چلتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتا تھا اور بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت تھی۔ اور اسی کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی بیوی اور اس کے اولاد میں بھی یہ اثر پیدا ہو چکا تھا کہ اس کی بیوی بھی اور اس کی اولاد بھی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں جو ماحول ہوتا ہے اس کا اثر ضرور گھر والوں پر پڑتا ہے۔ گھر میں جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا اثر پڑتا ہے۔ تو ابو لہب حضور سے دشمنی کرتا تھا تو اس کی بیوی بھی حضور سے دشمنی کرنے پر آمادہ ہو گئی، اور اس کا بیٹا جس کا نام عتبہ تھا وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے دشمنی کرنے لگا۔ تو فرمایا کہ اس کی جو بیوی تھی اروا جس کا نام تھا، اروا بنت حرب، یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی اور عداوت کیا کرتی تھی۔ یہ مکے کے سردار ابو سفیان کی بہن اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی۔ یہ بھی اپنے شوہر ہی کی طرح بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتی تھی، اور تاریخ میں آتا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ لکڑیاں جمع کرتی تھی، خاص طور سے کانٹے دار لکڑیاں جمع کرتی تھی اور اسے اپنے سر پر ڈھو کر اٹھا کر لاتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی تاکہ کچھ نہ کچھ صحیح میری جانب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیف اٹھانا پڑے۔ لہٰذا یہ لکڑیاں اٹھا کر لاتی، اپنے سر پر لاد کر لاتی، اور خاص طور سے کانٹے دار لکڑیاں، جھاڑیاں لے کر آتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی۔ تو اس درجے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور عداوت تھی۔ اور ابو لہب اور اس کا ام جمیل کا جو بیٹا تھا عتبہ، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ عتبہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہی بدبخت ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے پر تھوکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور بابرکت چہرے پر، جس چہرے کی برکت سے اللہ نے پورے کائنات کو نور بخشا ہے، تو یہ وہ بدبخت تھا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکا تھا، اور اس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اللہ سے، اللہم صلت علیہ کلبا من کلابک، کہ اللہ اس بدبخت پر تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو جو ہے مسلط فرما۔ تو اس نے عتبہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تیرے کتوں میں سے، تیرے جانوروں میں سے کسی جانور کو اس کے اوپر مسلط فرما۔ حالانکہ مسلمان نہیں تھا اور حضور سے دشمنی بھی کیا کرتا تھا اور حضور کو جھوٹا کہا کرتا تھا، باوجود اس کے حضور کی باتوں پر ایسا یقین تھا کہ ہمیشہ اس کے بعد ڈرنے لگا
کہ کہیں کوئی جانور مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ حالانکہ کافر تھا، حضور کو جھوٹا کہتا تھا، لیکن پھر بھی حضور کی اس بد دعا کے بارے میں ڈرتا کہ کب حضور کی یہ بد دعا صحیح ثابت ہو جائے اور مجھ پر کوئی جانور حملہ کر دے۔ تو یہاں سے ایک عبرت یہ بھی ملتی ہے کہ یہ حضور کا دشمن ہونے کے باوجود حضور کی بات پر یقین رکھا کرتا تھا، تو ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ عبرت کے حاصل کرنے کا موقع ہے کہ ہم حضور کو سچا مانتے ہیں اور حضور کو اپنا نبی، اپنا رہنما اور اپنا مقتدی اور اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل مانتے ہیں۔ اس کی ماننے کے باوجود بھی ہمیں حضور کی باتوں پر شک ہو جاتا ہے، حضور کے بتائے ہوئے مبارک ارشادات پر ہمیں یقین نہیں ہوتا، اور آج کل کے لوگوں کے تجربوں پر ہمیں یقین ہونے لگتا ہے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، جس ذات کو ہم ہمارے لیے خیر خواہ مانتے ہیں، جس ذات کو ہمارے لیے ہم نمونہ مانتے ہیں اور جس کو ہمارا نبی مانتے ہیں، اسی کی بات پر ہم شک کرتے ہیں، یقین نہیں کرتے۔ اور اس زمانے میں دیکھیں کہ حضور کا دشمن اور حضور کو جھوٹا کہنے والا حضور کی بات پر یقین کر رہا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر 100% یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال عتبہ کو یقین تھا کہ کہیں کوئی جانور مجھ پر حملہ نہ کر دے، اس لیے کہ حضور نے بد دعا کی ہے۔ تو ایک مرتبہ عتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھا، رات کو انہوں نے آرام کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کو ڈر ہونے لگا، لہٰذا عتبہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمام اپنا اپنا سامان جمع کر دو، اور گویا کہ جب سامان جمع ہو جائے گا، اس کا ڈھیر بن جائے گا، سامان کا چٹان کی شکل بن جائے گی، تو میں اس سامان کے اوپر آرام کروں گا، اور سامان کے اطراف اور سامان کے ڈھیر اور چٹان کے اطراف تم سب اپنے اپنے اونٹوں کو بٹھا کر وہیں آرام کرو، تاکہ کوئی جانور میرے قریب نہ آئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا ڈر ہے جانور کا؟ تو اس نے کہا کہ حضور نے کہا ہے کہ اے اللہ تو اس پر تیرے جانوروں میں سے کسی جانور کو مسلط فرما، تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی جانور حملہ نہ کر دے۔ تو اس نے اپنے بچاؤ کی ترتیب کی کہ سامان کا ڈھیر بنایا، اس کے اوپر چڑھ کر سو گیا، اور اس ڈھیر کے اطراف اس کے ساتھیوں نے اپنے جانور بٹھائے، اور ان جانوروں پر وہ وہیں اسی کے قریب آرام کرنے لگے۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ایک شیر کو بھیجا۔ وہ شیر قریب آیا۔ اللہ کا نظام تھا، جب اللہ چاہتے ہیں تو پورا نظام اللہ بناتے ہیں، ہر چیز اللہ کے تدبیر اور اللہ کے پلاننگ کے مطابق چلتی ہے۔ تو لہٰذا جب وہ شیر آیا تو ان جانوروں نے، اونٹوں نے دیکھا، لیکن کسی نے کوئی حرکت نہیں کی، کسی نے کوئی آواز نہیں کی، کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وہ لوگ جاگ جاتے۔ تو فرمایا کہ اونٹ شیر کو دیکھ کر خاموش رہ جائیں، یہ بات ممکن نہیں ہے، بلکہ اونٹ وہاں سے اٹھیں گے، بھاگیں گے، چیخیں گے، وہ بہت زیادہ شور ہوگا۔ لیکن اللہ کا نظام تھا، ہر ایک انسان، ہر ایک جانور اللہ کی مخلوق ہے، اور جس چیز کو، جس مخلوق کو اللہ جب جیسے چاہے ایسے حکم دے کر اس سے کام لے سکتے ہیں۔ لہٰذا شیر قریب آنے کے باوجود تاریخ لکھنے والوں نے بیان فرمایا کہ اونٹوں نے کوئی حرکت نہیں کی، بیٹھے رہیں۔ اب اونٹوں کے قریب شیر آیا تو وہاں جو آرام کر رہے تھے نیچے اس کے ساتھی، ایک ایک اس آرام کرنے والے، سونے والے کے قریب وہ شیر گیا اور سونگ کر دیکھا۔ جب بہت سارے ساتھیوں کے پاس، بہت سارے لوگوں کے پاس قریب جاتا، ایک ایک کو سونگ کر دیکھتا،
لیکن کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ تو وہ جو ہے پورا جو اس سامان کے ڈھیر کے اطراف چکر لگا کر سوئے تھے، ان کے جو ہے دائرے کے اطراف اس شیر نے ایک ایک کے قریب جا کر سونگا، چکر لگایا، تو کوئی اس میں وہ اللہ کا دشمن نہیں ملا جسے اللہ نے ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ پھر جیسے ہی وہاں نہیں ملا تو فوراً یہ شیر 2 قدم پیچھے گیا اور دوڑ کر چھلانگ لگائی اور اس سامان کے ڈھیر کے اوپر چڑھ کر، جہاں پر اطمینان کے ساتھ عتبہ سویا ہوا تھا کہ یہاں کوئی جانور نہیں آئے گا، تو وہاں چھلانگ لگا کر یہ شیر پہنچا، اور جیسے اس نے سونگا اور اسے محسوس ہوا کہ یہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اسے ختم کر دیا، اسے جو ہے چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا، اسے جو ہے ختم کر دیا۔ تو فرمائے کہ جو ہے یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اس شیر نے ہر ایک کو سونگا تھا، لیکن جو چیز عتبہ کے اندر اسے محسوس ہوئی وہ دوسروں میں محسوس نہیں ہوئی۔ تو علماء فرماتے ہیں جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کے اندر ایک خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ خوشبو پیدا کرتے ہیں، اور جو حضور سے نفرت کرتا ہے، حضور سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اس کے اندر ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ والے اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر محسوس کر لیتے ہیں اللہ والے کہ یہ حضور سے کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے کہ جو حضور سے جتنی زیادہ محبت کرے گا اس کے اندر ایک نور ہوگا، ایک خوشبو ہوگی، اس کے اندر ایک جو عجیب کیفیت اللہ پیدا کر دیں گے، اور جو جتنا زیادہ حضور سے دشمنی رکھے گا اس کے جسم سے، اس کے جو ہے وجود سے ایک جو ہے لعنت کی کیفیت برستی ہوگی، اور اس کے اندر سے ایک بدبو جو ہے محسوس ہوتی ہوگی۔ اللہ والے اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں۔ تو یہ بات تو اللہ والوں سے معلوم ہوتی ہے، اور اس واقعے سے اسی بات کی طرف ہمیں اشارہ بھی ملتا ہے کہ شاید اس کے اندر جو حضور کی دشمنی تھی، ایک قسم کی بدبو اللہ نے اس کے اندر پیدا کر دی تھی کہ اس شیر نے اس بدبو کو محسوس کیا تو اسی کو ہلاک کیا، اسی پر حملہ کیا، اسی کو جھپٹا، کسی اور کو شیر نے نقصان نہیں پہنچایا۔ تو یہ تو وہ عتبہ تھا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے اسے ہلاک کر دیا۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ ابو لہب حضور سے دشمنی کیا کرتا، اور اس کی بیوی بھی حضور سے دشمنی کیا کرتی، اور اس کا بیٹا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا کرتا تھا۔ تو گویا کہ پورے گھر والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرتے۔ تو فرمایا کہ جو ہے اس میں ایک عبرت کی بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمارے رشتہ دار کسی غلط کام کو کرتے ہیں اور ہم رشتہ داری کی وجہ سے ان کے غلط کام میں حصہ بنتے ہیں، تو وہی انجام ہمارا ہوگا جو انجام ان کا اس گناہ کی وجہ سے ہوگا۔ ابو لہب کی بیوی نے ابو لہب کا ساتھ دیا، تو فرمایا کہ ابو لہب کا جو انجام ہوگا مرنے کے بعد، وہی انجام ابو لہب کی بیوی کا بھی ہوگا۔ جیسا کہ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حمالت الحطب، اس میں جو وَامْرَأَتُهُ ہے تو گویا کہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ عنقریب ابو لہب جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں ڈالی جائے گی۔ تو ابو لہب کا جو حشر ہوگا وہی حشر ابو لہب کی بیوی کا بھی ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کہ اس نے وہی گناہ میں ساتھ دیا اپنے شوہر کا، تو وہ جو شوہر کا عذاب تھا اس کے ساتھ دینے کی وجہ سے بیوی پر بھی وہی عذاب ہوگا۔ تو یہ آج کل بہت زیادہ عام بات ہو گئی ہے، بہت سارے گناہ
ہم رشتہ داروں کی وجہ سے کر لیتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں خاص طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ شوہر گناہ کرتا ہے تو بیوی بھی اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہو جاتی ہیں، تو اس گناہ کا جو عذاب شوہر کو ہوگا وہی عذاب بیوی کو بھی ہوگا۔ تو اسے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ شوہر ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں کے کاموں میں شوہر کی بھی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں مسئلہ اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا آ جائے گا تو وہاں شوہر اور ماں باپ کی اطاعت ان گناہوں میں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کرتے ہیں تو وہی وبال ہوگا۔ تو آج کل بہت ساری عورتیں شوہر کے ساتھ مل کر گناہ کر لیتی ہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ غیر مناسب بات ہے۔ تو ابو لہب کے بارے میں ہم نے سنا کہ اس کے اندر کیسی عداوت تھی، اس کی بیوی اور اس کے بچوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عداوت تھی۔ تو اسی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کا تذکرہ اس صورت میں بیان فرمایا۔ تو جیسا کہ ہم نے سنا کہ یہاں پر اللہ نے اس کا نام لے کر تذکرہ فرمایا، حالانکہ جو ہے بہت سارے کافروں نے حضور کو تکلیف پہنچائی تھی، ان کا نام اللہ نے نہیں لیا۔ یہاں پر جو نام لینے کی وجہ یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا اور دین کی دعوت میں رکاوٹ بننا یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جو اللہ کے نبیوں کو پریشان کرتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کی لعنت ان پر ہوتی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، اللہ نے صاف بیان فرمایا ان الذین، کہ بے شک جو لوگ یؤذون اللہ، اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے رسولوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، نبیوں کو برا بلا کہتے ہیں، تو فرمایا لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ان پر ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے فرمایا کہ ابو لہب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، تو اللہ نے اس پر لعنت کا اظہار اور اس کی ہلاکت اور بربادی کا اظہار اللہ نے اس صورت میں فرمایا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے عذاب کا تذکرہ اس کے سلسلے میں بیان فرمایا۔ اور عذاب کیسا؟ فرمایا کہ جس بات پر اسے فخر تھا اللہ نے اسی میں عذاب کو بیان فرمایا۔ ابو لہب، اسے بڑے فخر سے لوگ ابو لہب کہا کرتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو ابو لہب کہتا تھا، یعنی شعلے والا، انگارے والا۔ تو گویا کہ اپنے انگارے اور شعلے جیسی چمک پر اسے ناز تھا، اکڑ کرتا تھا، فخر کیا کرتا تھا کہ میں اتنا شعلے جیسا خوبصورت انسان ہوں۔ تو لہب اپنے آپ کو بار بار کہا کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اسے جو عذاب دیا جائے گا اسی کی مناسبت سے، سیصلا نارا ذات لہب، ان قریب یہ ایسی جہنم میں ڈالا جائے گا جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، جس کے انگارے بھڑک رہے ہوں گے۔ تو لہب ہی کے ذریعے سے اللہ نے عذاب کو بیان فرمایا۔ اللہ کے عام طور پر عادت ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ جس چیز کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں جس کی وجہ سے فخر اور تکبر کفار کرتے ہیں، اللہ اسی کو ذریعہ بنا کر انہیں ہلاک بھی کرتے ہیں۔ اسی کی مثال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے فرعون کے مسئلے میں۔ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دینے گئے اور ایک اللہ کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بلایا، تو فرعون نے یہی فخر کیا تھا کہ یہ غریب موسیٰ اور ہارون یہ مجھے سمجھائیں گے، یہ میرے بارے میں بتلائیں گے، اللہ کی طرف مجھے بلائیں گے، حالانکہ میں اتنی نعمتوں والا ہوں۔ ہذہ الانہار
تجری من تحتی، کہ یہ تو انہار ہیں، نہریں ہیں جو میرے گھر کے نیچے سے بہتی ہیں۔ اس کا گھر ایسا بنا ہوا تھا، محل ایسا تھا کہ اس کے نیچے سے نہر بہا کرتی تھی، تو فخر کرنے لگا یہ نہریں میرے گھر کے اور محل کے نیچے سے بہتی ہیں، اتنا میں شان و شوکت والا بادشاہ ہوں، اور یہ موسیٰ اور ہارون فقیر اور لکیر قسم کے لوگ یہ مجھے کیا سمجھائیں گے؟ تو فرعون نے فخر کیا تھا ان نہروں کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، تو اللہ نے پانی ہی میں اسے ہلاک کیا، اور اس کی موت کا جو ذریعہ بنا وہ پانی بنا۔ اللہ نے پانی کے ذریعے اسے ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس چیز سے آدمی تکبر کرتا ہے اسی کو اللہ ذریعہ بناتے ہیں۔ قارون جو ہے کہا کہ وہ مال پر بڑا تکبر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اسی کے مال کے ساتھ دھسا دیا، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جو ہے قارون قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ جس مال پر اسے اکڑ تھا اسی خزانے کے ساتھ، اسی مال کے ساتھ اللہ نے اسے زمین میں دھسایا، اور وہ قیامت تک دھستا ہی رہے گا۔ تو یہ جس چیز سے آدمی کو فخر ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے آدمی اللہ کی نافرمانی پر مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ اسی کو جو ہے عبرت کے طور پر اسی سے اسے عذاب اور ہلاکت کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو اسے لہب پر جو ہے بڑا ناز تھا کہ میں شعلے والا چہرے والا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ اسے جو عذاب ہوگا اسی کے مثل شعلے والے دہکتے ہوئے انگاروں والے جہنم میں اللہ اسے داخل فرمائیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ابو لہب کے سلسلے سے جاننا ضروری تھا، اس لیے کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے حقیقتاً، تو اسے جاننا ضروری ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، امتی ہیں، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ حضور کے ساتھی کون تھے، حضور کے صحابہ کون تھے، انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، اور ان کے کیا خوبیاں ہیں، کمالات ہیں۔ حضور کے ساتھ دینے والوں کے بارے میں جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہمارے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو جائے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں گے اور ان عمل کرنے میں کوئی تکلیف آئے تو صحابہ کی قربانیوں کو نمونہ بنائیں گے، تو اللہ ہمیں کیا انعامات سے نوازیں گے۔ تو حضور کے ساتھ دینے والے صحابہ، ان کی زندگی، ان کی قربانیاں اور ان پر اللہ کے انعامات کو بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح حضور کے دشمنوں کے بارے میں بھی ہم معلوم کرنا چاہیے کہ کون وہ بدبخت تھے جنہوں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی اور حضور کو تکلیفیں پہنچائیں، اور اس کا انجام کیا ہوا یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے دل میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہو کہ اگر ہم حضور کی گستاخی کریں یا حضور کے شان میں کوئی ایسی حرکت کرے یا ہمارے زندگی سے حضور کی سنتیں نکل جائیں، تو کہیں ان دشمنوں کا جو انجام ہوا کہ کہیں وہی انجام ہمارا بھی نہ ہونے پائے۔ تو اس کے لیے حضور کے ساتھ دینے والے اور حضور سے دشمنی کرنے والے دونوں طبقوں کے حالات ہمیں جاننے چاہیے۔ تو اس صورت میں حضور کے ایک دشمن کا تذکرہ، ابو لہب کا تذکرہ اللہ نے فرمایا تھا، تو اس سے متعلق کچھ اہم ضروری باتیں جن کا معلوم کرنا ضروری تھا تاریخ کے حوالے سے بیان کی گئی۔ ہاں، روایات کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو باتیں، بعض واقعات جو بیان کیے گئے روایات کے اعتبار سے یہ باتیں روایات میں نہ ملیں، لیکن تاریخی اعتبار سے ان باتوں کو سن سکتے ہیں اور اس کو عبرت کی نظر سے
دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے سلسلے سے ان باتوں کو بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ اس سورت کی آیتوں کو پڑھ کر اس کے خلاصے اور مضمون اور اس میں جو عبرت کی باتیں ہیں اسے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔